نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ صدقت رب العالمین۔ دوستو بزرگوں، پہلا پارہ ہے سورت کا نام البقرہ، آیات نمبر 37 سے اوپر کی آیتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کا جنت کے اندر رہنا اور پھر جنت سے نکلنے کا ذکر ہو گیا۔ آپ حضرات نے سن لیا کہ شیطان نے اس کو وسوسہ دیا، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، اللہ نے فرمایا کہ ان دونوں کو پھسلایا شیطان نے، اور شیطان نے ان کو قسمیں کھا کر کہ ہم تمہارے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اللہ کی قسم میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، اس درخت کو کھا لو، تم فرشتے بن جاؤ گے، ہمیشہ جنت میں رہو گے، پھر نکلو گے نہیں۔ دھوکہ باز ہے نا شیطان۔ اس کی پھر تفسیرات انشاءاللہ سورہ بقرہ میں زندگی رہی کروں گا۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا اور اماں حوا کو بھی نکال دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی دربار میں روتے تھے، دن رات روتے تھے۔ ایک کتاب والا نے لکھا ہے کہ قیامت تک آنے والے انسان، جتنے بھی انسان روئیں گے، ان سب کی رونے کی آنسو کو ایک طرف کرو، بابا آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے جنت سے نکالا ان کی رونے آنسو کو دوسری طرف کرو، بابا آدم کے آنسو زیادہ ہوں گے، اتنے روئے۔ اور یہاں پر عجیب و غریب واقعات لوگوں نے گڑھ دیے ہیں، لوگوں نے جو بناوٹی قصے بنایا ہے اس کو میں بطور آپ لوگوں کو آگاہی کے ذکر کروں گا، عمل کرنے کے لیے نہیں، خیال کرنا۔ جو لوگوں نے بناوٹی بنائے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے بنایا اور اس کے اندر روح ڈال دیا، تو روح مبارک جب ان کے سر کی طرف سے آیا اور جیسے اوپر دیکھا، ابھی تک نیچے حصے میں روح نہیں آئی تھی، اوپر دیکھا کہ عرش معلیٰ کے پایوں پر، عرش معلیٰ کی جو پائے ہیں اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ لکھا ہوا تھا۔ تو آدم علیہ السلام کو جب جنت سے اللہ نے نکالا تو آدم علیہ السلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا کہ اللہ، میں اپنی لغزش کی، اپنی خطا کی معافی مانگتا ہوں، اس ہستی کی وجہ سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واسطے سے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ وہ تو ابھی پیدا نہیں ہوا ہے،
ابھی تک وہ پیدا نہیں ہوا ہے، تو نے اس کو پہچانا کیسے؟ کہا کہ اللہ تو نے جو میرے کو پیدا کیا اور میرے اندر روح ڈال دیا، میرے جب عرش پر نظر کر دی تو عرش پر لکھا ہوا تھا پایوں پر کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں سمجھ گیا کہ یہ بہت آپ کو زیادہ پسندیدہ عظیم ہستی ہے، تو لہٰذا اے اللہ میں اس کی وسیلہ تیرے دربار میں پیش کرتا ہوں، لہٰذا میرے اوپر رحم فرما، میری توبہ قبول کر. اللہ نے اس کی توبہ قبول کیا. یہ من گڑت واقعہ ہے. کیا ہے؟ من گڑت واقعہ ہے. لوگ اس کو حدیث کہتے ہیں. یہ ضعیف ہے، موضوعی ہے. ضعیف معنی کمزور، سند کے لحاظ سے کمزور. موضوعی معنی اپنی طرف سے لوگوں نے بنایا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اتنا درجہ مت دے دو جتنا بڑا چڑھا کر کے پیش نہ کرو، جیسے یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کو بڑا چڑھا کر کے پیش کیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، احترام، مقام، شان سب سے اعلیٰ، لیکن جو موجود ہو رسول کریم سے قرآن اور حدیث میں جو موجود ہو تو اپنی طرف سے ہم نہیں بڑھا سکتے. سمجھ گئے؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ وسیلہ محمد الرسول اللہ نے، آدم علیہ السلام نے محمد الرسول اللہ کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ نے اس پر رحم کیا، اس کو توبہ قبول کیا. سمجھ گیا؟ تو یہ واقعہ من گڑت ہے، موضوعی ہے. اب یہ کلمات اللہ فرماتے فتلقى آدم من ربه کلمات، حاصل کیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات. اب وہ چند کلمات کون سے ہیں؟ اللہ نے خود ذکر کیا ہے. اللہ نے وہ کلمات خود ذکر کیا کہ وہ کلمات یہ ہے. سورہ اعراف 8واں پارہ، سورہ اعراف آیات نمبر 23. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور اما حوا نے کیا کہا؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ وہ کلمات یہ ہے. تو دوستو بزرگوں، قال دونوں فرمانے لگے، بابا آدم اور اما حوا، ربنا اے ہمارے پروردگار، ظلمنا انفسنا کمی کی ہم نے اپنے اوپر، اپنی جان پر کمی کی. کہ اللہ تو نے ہمیں منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ ہو جاؤ، ہم شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے ہم نے اس درخت کے قریب گئے، لہٰذا ہم نے اپنے اوپر کیا کی؟ کمی کی، اپنا نقصان کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اللہ اگر تو نے بخشش نہیں کیا ہمارے لیے، وَتَرْحَمْنَا اللہ تو نے رحم نہیں کیا ہمارے اوپر، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ضرور بضرور ہم ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے. اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطا کو بخش دے. اگر اللہ تو نے ہمارے اوپر ہمارے خطا کو معاف نہیں کیا اور ہمارے اوپر رحم نہیں کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. اے اللہ تو ہی ہمارے اوپر رحم فرما. یہ ہے. اب ہے وسیلہ. ایک اور بات سنو. وسیلہ کس سے کہتے ہیں؟ وسیلہ کسی کو، جیسے کسی پیر کو وسیلہ پیش کرو، مرشد کو وسیلہ پیش کرو اللہ کے حضور. سمجھئے؟ کسی مولوی کو وسیلہ بناؤ، باپ دادے کو وسیلہ بناؤ. ایک نمبر 2، اپنے عمل کو وسیلہ بناؤ، اپنے نیک عمل کو وسیلہ بناؤ. اب پیر کو، بزرگ کو وسیلہ بنانا، اس میں علماء کا اختلاف ہے. محققین علماء کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے.
یہ جائز ہے؟ کسی کی ذات کو وسیلہ بنانا، کسی پیر کو مرشد کو وسیلہ بنانا، تو محققین علماء کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ جائز ہے، لیکن حق پرست علماء کہتے ہیں کہ جائز نہیں۔ کیوں؟ اب یہ گل محمد نماز پڑھتا ہے تو اس کی بیٹا بھی جوان ہے، اس کی نماز پہ پڑھنے پہ بیٹا چھوٹ جائے گا؟ یا بیٹا پڑھ رہا ہے تو باپ چھوٹ جائے گا؟ نہیں، اس کا یہ نماز، یہ عمل، یہ اس کا اپنے ذات کا ہے، اور اس کا عمل اپنے ذات کا ہے، سمجھ گیا؟ تو اللہ کے حضور پیش کرنا ہے وسیلہ میں کیا؟ بذوات فاضلہ، یعنی کسی کی ذات کو وسیلہ بنانا۔ اب ذات میں دو ہے، یا تو اس کا عمل نیک عمل ہے، وہ عمل تو اس کا اپنے لیے ہے، اس کا اگر دوسرے کے عمل پہ چھٹکارا حاصل ہو جاتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پر ابو طالب کو نجات مل جاتی۔ نجات ملی؟ نہیں ملی۔ حالانکہ کتنی محبت تھی، محبت بھی تھی اور دیکھ بھال بھی کر رہا تھا، لیکن ایمان نہیں لایا، عمل صالح نہیں تھا۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کی وجہ سے، رسول اللہ کے عمل کی وجہ سے، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی کہ وہ ایمان لائے، جہنم سے بچ جائے، لیکن بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس نے کلمے سے انکار کر دیا۔ تو ایک ہے کہ کسی کی ذات کو وسیلہ بنانا، تو ذات کیا ہے؟ انسان بنا ہے، گوشت اور ہڈی ہے، تو گوشت اور ہڈیوں کو کسی اللہ کے سامنے ہم وسیلہ پیش کریں۔ اور دوسرا ہے عمل، تو عمل تو وہ ہر بندے کا اپنا ہے، تو لہذا اصل چیز ہے اپنا عمل، اصل چیز ہے اپنا عمل، اور اپنے عمل کو وسیلہ بنانے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں، کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، غور سے سنو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ 3 بندے جا رہے تھے سفر پہ، برسات شروع ہو گئی، موسم نامہ ایسے حالت ہو گئی کہ وہ جا کر کے پہاڑ کی غار کے اندر چلے گئے، یعنی برسات سے بچاؤ کے لیے پہاڑ کے غار کے اندر چلے گئے کہ یہ برسات رکے تو ہم نکلے۔ جیسے کہ یہ اندر چلے گئے، اوپر سے بہت بڑا چٹان آ کر کے غار کے منہ میں فٹ ہو گیا، بالکل اندھیرا ہو گیا۔ اب بڑا چٹان ہے، غٹ کاڑے، غٹ کاڑے، غٹ گٹ رالا دغار خلے بند کر، اور غار کے راستے کو بند کر دیا۔ اب 3 بندے ہیں، وہ اس کو ہلا نہیں سکتے، اب اس کی آواز بار بار سن نہیں سکتے ہیں، نہ ان کو کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ یہ بار والوں کو دیکھ سکتا ہے۔ ایسی مصیبت میں پریشان مبتلا ہو گئے، تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ بھائی تم نے جو اپنی زندگی میں نیک عمل کیا ہے اللہ کے سامنے پیش کرو کہ اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، توجہ کر۔ ایک نے کہا کہ میرے ساتھ ایک مزدور تھا، کام کر رہا تھا، کام کیا، اب جب کام پورا کیا اس نے میرے کو کہا کہ میری دیہڑی دے دو۔ میں نے اس کو جب دیا، اس نے کہا یہ کم ہے، یہ میں نہیں لیتا ہوں، میرے اتنا حق مند ہے۔ میں نے کہا نہیں، اتنا عام مزدوری چلتی ہے، میں اس سے زیادہ نہیں دوں گا۔ اس نے کہا یہ میں لوں گا نہیں۔ میں کہا تیرے مرضی، لوگے یا نہیں لوگے۔ اس نے اس کو بھی چھوڑ کر کے چلا گیا۔ اس مزدوری وہ دیہڑی، بولے یار اس مزدوری دیہڑی دیہڑی تو نہیں کرتے ہو نا لوگ، دیہڑی چھوڑ کر کے چلا گیا۔ وہ جب چلا گیا، اب یہ شخص نیک تھا کہ اس مزدور کی یہ مزدوری تو اس کا حق تھا نا، اختلاف تو کچھ میں تھا۔ اس نے کہا اتنا میں نہیں، میں کہا نہیں اتنے، لیکن مزدوری تو اس کا حق تھا۔ اب وہ نہیں پہچان رہا تھا کہ کہاں چلا گیا، وہ غائب ہو گیا، غائب ہو گیا۔
اس نے وہ دیہڑی اپنے پاس رکھ لی. وہ بندے کی تلاش شروع کر کے گئے, وہ بندہ نہیں ملا. آخر میں اس نے یہ پیسے تجارت پہ لگا لیے, یہ دیہڑی تجارت پہ لگا لی, اور اس میں برکت آ گئی. پھر اسے بکری لی, بکری سے نے پھر بچے چنے, اس نے پھر بچے چنے, اس نے پھر پوری ایک ریوڑ بن گئی, بکریوں کے ایک ریوڑ. دبوزو یو رما جوڑسوا, دبوزو یو رما جوڑسوا, ایک ریوڑ بن گئی. اب جب ریوڑ بن گئی, وہ بندے نے کہا, وہ پھر مجبور ہو گیا تھا کہ چلو وہ دیہڑی جو میرے بنتی تھی جتنا وہ دے رہا تھا وہی صحیح ہے میرے دے. کہا کہ وہ میرے پاس چند عرصے کے بعد آیا کہ اے اللہ کے بندے, میں نے جو آپ کے ساتھ کام کیا ہے, جو میری دیہڑی بنتی تھی وہ میرا حق دے دو. میں کہا تو وہی مزدور ہے جو تو نہیں لے رہا تھا, ابھی آگے کہاں میں وہی ہوں, جتنا حق تیرے حساب سے بنتا ہے وہ دے دو. میں نے کہا وہ بکریوں کا ریوڑ ہے, یہ تیرا, چلے لے جاؤ. اس نے کہا دیکھو میں غریب شخص ہوں, میرا مذاق نہیں اڑاؤ, میرا مذاق نہیں اڑاؤ. میں نے کہا نہیں یہ تیرے ہے, یہ سارے ریوڑ تیرا. اب اس نر کے بچے نے بھی ساری بکریاں لے کر کے چلے گئے خوشی سے. تو بکریوں کا دیکھ بھال کرنا اور اس کو سنبھالنا اور اتنا ایک دیہڑی کو بڑھانا, یہ خوف خدا سے ہوتا ہے. کسے ہوتا ہے؟ کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب بندے کو اللہ کے دربار میں جب پیش ہو جائے, اللہ اپنے حقوق کو معاف کر دیتا ہے, بندے کا حق معاف. آج کل تو ہم صف اول میں کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھنے میں, اللہ کا حق ہے, لیکن بندے کے حق کو دیکھتا نہیں, ہڑپ کرتے ہیں. جتنا ہم بس چلے, طاقت چلے, ہم بندوں کے حقوق کو پائمال کر رہے ہیں. ایسا ہے نہیں. 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہو, بندے کا حقوق آتا ہے, ڈائریکٹ جنت میں نہیں جائے گا, جہنم چلا جائے گا. 5 وقت کی نماز پڑھنے والا, باجماعت قرآن کی تلاوت کرنے والا, اور وہ نوافل پڑھنے والا, رات کو تہجد پڑھنے والا, بندے کا حق آتا ہے, جنت میں ڈائریکٹ نہیں جائے گا, جہنم گھس جائے گا. اور جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے وہ جا نہیں سکتا ہے, اللہ بھی نہیں معاف کرے گا. تو اس نے یہ وسیلہ پیش کیا کہ اللہ میں نے یہ ایک دیہڑی کو بڑا کر کے اور تیرے خوف سے, اور اس کو پھر پوری بکریوں کا ریوڑ بنا دیا. اللہ یہ میں نے کیا ہے تیرے ڈر سے کہ بندہ کا حق معاف نہیں ہے. اللہ میں نے تیرے ڈر سے یہ کیا ہے. اللہ اگر یہ عمل تیرے دربار میں قبول ہوا ہے تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دو. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہ چٹان ایسا ہو گیا, ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, اتنا راستہ کھل گیا, ایک دوسرے کو دیکھنے لگے, ہوا آ گئی. تو دوسرے کو کہا کہ تو پیش کر. دوسرے نے کہا یہاں پر جو بیٹے ہیں جس کی والدین زندہ ہے وہ ہاتھ اوپر کرے, جس کی والدین زندہ ہو. والدین یہ بہت اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے, جس کی زندگی میں والدین زندہ ہو, جنت ہے. والدین کی خدمت کرنا جنت ہے. بہرحال وہ مستقل موضوع ہے. تو دوسرے نے کہا جو پھنسے ہوئے ہیں, کہا کہ میں اپنے والدین کے لیے میں بکریاں چراتا تھا. ماں پودلے میں بکریاں چراتا تھا, اور میں جب آ کر کے دودھ نکال کر کے پھر والدین کو پلاتا تھا. ایک دن میں دور چلا گیا, دیر سے پہنچا. جب دیر سے پہنچا اور جب میں نے دودھ نکالا, جب آیا, جب میں نے دیکھا تو والدین دونوں سوئے ہوئے تھے, اور میرے بچے بھوکے تھے. بھوک کی وجہ سے وہ نہیں سو سکتے تھے, اور وہ رو رہے تھے, مجھ سے مانگ رہے تھے کہ دودھ ہمیں پلاؤ. میں نے کہا نہیں, میرے والدین جب تک نہ پیے تو میں نہیں پلاؤں گا. جن کے والدین ہے سنو کہ جب تک والدین نہ پیے میں نہیں پلاؤں گا. اور میں والدین کو جگانا بھی میں نے محسوس اچھا نہیں سمجھا کہ خود بیدار ہو جائے. اور میں نے وہ دودھ کے برتن ہاتھ میں لے کر کے کھڑا رہا کہ جب تک والدین خود بیدار ہو جائے پی لے, تاکہ اس کی نیند میں بھی خرابی نہ آئے, خلل نہ آئے. اور میں نے وہ دودھ پکڑ کر کے اور انتظار کر رہا تھا کہ والدین خود جاگے تو پی لے.
اور پھر وہ جا گئے، میں نے وہ دودھ پیش کیا اور اس نے پی لیا۔ اللہ اگر یہ والدین کے یہ خدمت جو میں نے کی ہے تیرے دربار میں قبول ہوا ہے تیرے رضا کی خاطر، اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات دے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہ چٹان اور آگے ہو گئی۔ کتنا ہو گئے؟ دو۔ تیسرے کو کہا کہ آپ اپنے عمل پیش کرو، آپ اپنے عمل پیش کرو، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تیسرے نے کہا کہ میرے پاس ایک مجبور عورت آئی، مجبور عورت آئی کہ ہمارے گھر پہ فاقہ ہے، کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، اور میں مالدار تھا، میرے پاس مال دولت زیادہ، تو وہ نیک خاتون تھی، اس نے میرے کو کہا کہ کچھ ہماری مدد کرو، تو میں نے ان کو زنا کی دعوت دی کہ میں اس شرط پہ تمہاری مدد کروں گا جب میرے سے غلط کام کرو۔ وہ نیک تھی، چلی گئی، تیار نہیں ہوئی کہ میں کیسے کروں، حرام ہے، زنا کیا ہے؟ حرام۔ چلی گئی، وہاں جا کر کے گھر پہ حالات دیکھ کر کے اس سے برداشت پار ہو گیا، پھر آ گئی، کہا اے اللہ کے بندے آپ ہماری مدد کرو، ہمارے گھر میں فاقہ ہے، کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، گھر والے پریشان ہیں، بھوکے پریشان کر دیا ہے۔ میں نے پھر وہی پیشکش کی، آخر بوجہ مجبوری وہ عورت اس کام کے لیے تیار ہو گئی، اس کام کے لیے بوجہ مجبوری وہ تیار ہو گئی۔ کہا کہ میں جب اس عورت کے قریب ہو گیا غلط ارادے سے، اور وہ عورت نیک تھی، نیک خاتون تھی، اللہ سے ڈرنے والی تھی، میں جیسے قریب ہوا اس عورت نے چیخ ماری کہ اتق اللہ، او اللہ کے بندے اللہ سے ڈرو، اللہ دیکھ رہا ہے، حرام کام میرے سے کیسے کرتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، ڈرو اللہ سے۔ کہا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں فوراً پیچھے ہٹ گیا اور میں نے توبہ کیا، اور اس عورت کی میں نے ڈبل تعاون کیا، مدد کی، جتنا وہ مانگ رہے تھے میں نے زیادہ دے دیا۔ اللہ میں نے اس غلط کام کو چھوڑ دیا تیرا ڈر کی وجہ سے۔ غلط کام کو چھوڑ دیا، بولو کس چیز ہے؟ ہاں، غلط کام کو چھوڑنا کس کی وجہ سے؟ یہ نہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں غلط کام نہ کرو، نہیں، غلط کام کو نہ کرنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، میں نے چھوڑ دیا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے، اور پھر میں نے ان کی مدد کیا، ان کے ساتھ تعاون کیا اللہ تیرے رضا کی خاطر۔ غلط کام نہیں کیا کس وجہ سے؟ اللہ کے ڈر سے۔ غلط کام میں نے نہیں کیا کس وجہ سے؟ بولو اللہ، میں نے ان کا تعاون کیا تیرے رضا کی خاطر۔ اللہ اگر یہ عمل تیرے دربار میں قبول ہوا ہے تو اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ بڑا چٹان ایسا سرک کر کے نیچے چلا گیا اور تینوں باہر آ گئے، اور یہ ہے وسیلہ بالاعمال صالحہ، اس کو کہتے ہیں وسیلہ اعمال صالحہ۔ یہ تین بندوں نے اپنے نیک عمل اللہ کے دربار میں پیش کیے اور ایسی مصیبت سے اللہ نے ان کو نجات عطا کی۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ وسیلہ اللہ کے دربار میں پیش کرنا ہے تو اپنا نیک عمل جو تو نے اللہ کی رضا کی خاطر یا اللہ کے ڈر سے تو نے کیا، آگے سمجھ۔ تو یہ وسیلہ فلاں بزرگ کی وسیلہ، فلاں کی توفیق سے، فلاں کی توفیق سے، فلاں کی توفیق سے، یہ توفیری اللہ کے اوپر کسی کا زور نہیں چلتا ہے، سمجھ گیا؟ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کے وسیلہ میں نے قبول نہیں کیا، اس کی توفیق میں نے قبول نہیں کیا، میرے بادشاہی میں کمی آئے گی یا اللہ پریشان ہوگا، نہیں۔ دوستو بزرگو، اصل وسیلہ کیا ہے؟ بالاعمال صالحہ۔ تو آدم علیہ السلام نے کیا پیش کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، سورہ اعراف آیت نمبر 23۔ یہ تو فتلقا سیکھ لیا، حاصل کیا آدم علیہ السلام نے من ربی، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، اور وہ چند کلمات سورہ اعراف آیت نمبر 23 جو ابھی بتا دیا۔ فتاب علیہ،
اللہ نے رجوع کیا اس کے اوپر، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، اللہ نے مہربانی کی اس کے اوپر، بے شک وہ اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ، ایک آدمی سفر پہ جا رہا ہو، سفر پہ جا رہا ہو اور اس کے ساتھ سواری ہو، توجہ ہے، اس کے ساتھ سواری ہو اور اس سواری پر اس کا کیا کھانا پینا ہو، کھانا بھی ہو اور پینا بھی ہو، سمجھ گئے، اور اس سواری کے اندر اور دیہات میں سفر کر رہا ہے کہ میلوں میلوں کوئی پانی نہ کھانے کے بندوبست ہے، اور ایک اس نے درخت کے نیچے آرام کرنے تک گیا، درخت کے نیچے آرام کرنے لگا، جب آرام کرنے لگا جب اٹھا تو سواری نہیں تھی، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ سواری ہے، تو یہ آدمی کتنا پریشان تھا، ادھر ادھر دیکھے گا تو کوئی نام و نشان تک اس سواری کا ہے نہیں، اور گما 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 آخر میں تک گیا اور اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا کہ اب میں ویسے مروں گا، لہٰذا ادھر ادھر جاؤں گا تو پھر دھوپ میں پڑا رہوں گا، آ کر کے واپس درخت کے نیچے آ کر کے سائے کے مر جاؤں گا، اسی درخت کے نیچے تو سائے میں تو ہوں، تو وہ درخت کے نیچے پھر لیٹ جاتا ہے، اتنے میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، نیند کی حالت میں چلا جاتا ہے، اور جب بیدار ہو جاتا ہے، جیسے بیدار ہوتے ہی تو اس کی سواری اس کے ساتھ پھر موجود ہو، تو وہ بندہ کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا، اس کی خوشی کا کوئی انتہا نہیں ہے کہ جتنا یہ بندہ خوش ہوتا ہے اپنے سواری ملنے اور کھانا پینے ملنے سے، اتنا بگڑا ہوا بندہ جو اللہ کے حقوق کو پائمال کرنے والا ہو، رسول اللہ کی سنتوں کو پائمال کرنے والا ہو، اس کی سنت کی تحریکوں کی نہیں چلنے والا ہو، ایک دم وہ توبہ کر کے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے، اللہ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ سمجھ، اللہ ہم سب کی سارے گناہ معاف فرمائے، صغیرہ کبیرہ عامداً خطأ نسیان، جو ہم سے گناہ ہو چکے ہیں اللہ ہم سب کی گناہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب پر اپنا رحم اور فضل فرمائے، اللہ ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے، اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہے مریض ہے اللہ ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ تو دوستو بزرگوں، یہ دیکھو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے چند کلمات سیکھے، پھر وہ آدم علیہ السلام کہاں اترے، سمجھ گئے، اما ہوا کہاں اترے، وہ انشاءاللہ میں چاہ رہا تھا کہ یہ تینوں پر بیان کروں، وہ ایک آیت پر بھی صحیح پورا بیان نہیں ہوا، پھر انشاءاللہ زندگی رہی اس پر کل انشاءاللہ کچھ گفتگو کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔